إنا أنزلناه في ليلة القدر. میں خالی نہیں، ایک پورا پاکستان یتیم ہو گیا. بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل ایسے. میں سن 94 میں شیخ صاحب کے پاس آیا تھا، تو میں سال کے درمیان میں آیا تھا، چونکہ ایک ان کا روب، ایک دبدبا، ایک ان کی جوانی تھی، ابھی داڑھی کچھ سفید ہو رہی تھی، کچھ درمیان میں، یعنی کچھ بال سفید. ہاں سفید تھے. میں نے کہا میں ان کے پاس کیسے پڑھ سکوں گا، مجھے ابھی سے ڈر لگ رہا ہے ان سے. حضرت جو کتاب پڑھاتے تھے یا اجرا وغیرہ کرواتے تھے تو ٹائمنگ اس وقت کیا تھی حضرت شیخ کی؟ بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، شیخ نے 8 بجے مدرسے میں پہنچ جانا. شیخ کا انداز یہ تھا کہ جو کتاب دورانیہ جب وہ سبق پڑھاتے، ہمیں دوبارہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی، یاد ہو جاتا تھا. انداز پڑھانے کا اتنا خوبصورت تھا. اللہ نے آپ کو ان کے گھر کا کھانا کھلایا. یقین کریں قاری صاحب کی، جب میرے والد صاحب ہے نا، میرے والد صاحب فوت ہوئے نا، تو میں یتیم ہو گیا. مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا ایسے ہی جب وہ ساجد دنیا سے گئے. إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہد اسٹوڈیو بزم قرآن، اس پروگرام میں مشاہیر قرۂ کرام، ان کا تعارف، ان کی خدمات اور علوم القراءات، اس حوالہ سے ڈسکشن ہوتی ہے. اور اس میں پاکستان کے مایہ ناز اور نامور قرآ، ان کے حالات و واقعات اور ان کی خوبصورت جو آوازیں ہیں، ان آوازوں سے خوبصورت تلاوت، یہ اس پروگرام میں ناظرین کے ذوق نظر کی جاتی ہیں. آج کے ہمارے معزز اور موقر اور محترم مہمان پاکستان کا ایک معروف نام ہے، محترم جناب قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب، جو پاکستان کا عزت ہیں اور قرۂ کرام کے درمیان انہیں ایک تابناک ستارہ ہونے کی حیثیت حاصل ہے. امام القراء، سید القراء، الشیخ المقری المقاری ادریس الاعظم رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کے چہیتے تلامذہ میں سے ہیں. آج ہماری یہ خوش قسمتی کہ ہم ان سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے بارے کچھ نہ کچھ باتیں سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن مجید کا جو کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ کی جہود کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے. سنائیں حالات واقعات. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم، حیاک بارک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھ ناچیز کو موقع فراہم کیا. میں اس قابل تو نہیں تھا. شیخ القراء والمجاودین کی حالات کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ مکرم کو آمین. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے شیخ صاحب دنیا سے گئے ہیں، ایک ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے کہ میں خالی نہیں، ایک پورا پاکستان یتیم ہو گیا. بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل ایسے. اور اس طرح کا انسان شاید کہ خال خال دنیا میں نظر آتے ہوں، بالکل ایسے. لیکن پاکستان لیول پہ اس طرح کی شخصیت کا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ پیدا کر دے. لیکن اس طرح کے خال خال جو ہے نا دنیا میں وقت گزرنے کے بعد، وہ شاعر نے کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. جو لیجنڈ ہوتے ہیں نا، وہ تو ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بنتے ہیں. سید القراء، امام القراء، علوم القراءات کے امام تھے اور رسم قرآنی کے شناور تھے، اور قراءات پہ انہیں جو ملکہ تامہ اور سبع اور ثلاثہ عشرہ صغرا اور کبرا، آپ تو ماشاءاللہ ان ساری ٹرمز کو جانتے ہیں. جو قراءت کا ایک جہان ہے،
قراءت کی دنیا ہے، اور یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ اس روشن جہاں سے لوگوں کو واقف کیا جائے، اور جو طلاب ہیں قرآن مجید کے یا دوسرے کلیت الحدیث کے، ان کی توجہ اس طرف کروائی جائے کہ یہ بھی ایک کائنات ہے، اور اس کائنات کے اندر بڑا تنوع ہے، بڑی وسعت ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بڑی ہمانگیر تھی، اور آپ کے لاکھوں کی تعداد میں تلامذہ ہیں، اور الحمدللہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ حضرت کے ساتھ بڑا ان کے قریب رہے، چونکہ آپ لاہور میں رہتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ دیمے در میں قدم سخن حاضری بھی دیتے رہتے تھے، اور طلبہ کو، چونکہ میں بھی حضرت کے تلامذہ میں سے ہوں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو حضرت کی مجلس میں ایک اکرام حاصل تھا۔ آپ ذرا ظرافت کے ساتھ ان سے ہنس بھی لیتے تھے، کچھ شغل مغل بھی کر لیتے تھے۔ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کس دور میں حضرت کے پاس تشریف لائے؟ میں سن 94 میں شیخ صاحب کے پاس آیا تھا، تو میں سال کے درمیان میں آیا تھا، یعنی تدریس کے درمیان؟ تدریس کے درمیان، یعنی کہ تقریباً 6 مہینہ گزر گئے تھے۔ صحیح۔ اور ان کے ایک شاگرد بڑے خاص تھے، قاری شفیق الرحمان، جو آج کل سعودیہ میں ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، گجرام والے کے، قاری شفیق الرحمان، جو فیصل آباد وہ شعبہ حفظ پڑھاتے تھے۔ تو میری آواز اچھی تھی، نقالی میں شروع سے ہی کرتا تھا شیخ عبد الباسط کو رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مجھے شیخ صاحب کے پاس لے کے آ گئے۔ شیخ صاحب کہنے لگے جی کہ اپنا میرے پاس داخلہ نہیں ہے۔ اچھا۔ تو میں بیٹھا رہا۔ شیخ صاحب کی ایک عادت تھی کہ سلام لے کے تو بیٹھ جاتے تھے، اگر کسی کا والدین بھی آتا ہے تب تک اپنا سبق پورا نہ فرماتے، اور آخر تک جب تک اس مجلس سے برخاست نہ ہوتے تو آپ کسی کو کسی سے کلام نہ کرتے، یعنی سبق چھوڑتے نہیں تھے، کوئی بھی آیا؟ چھوڑتے نہیں تھے۔ صحیح صحیح صحیح، یعنی جو پڑھا رہے ہیں وہ پورا پڑھائیں گے، پورا پڑھا رہے ہیں، بچوں اپنا کام کر کے جب اذان ظہر کی اذان ہو جاتی پھر اس کے بعد آپ بات سنتے تھے۔ میں بیٹھا رہا۔ قاری شفیق صاحب ان کی عادات سے کافی واقف تھے، وہ بھی بیٹھے رہے، تو وہ بالکل قریب تھے۔ میں چونکہ ایک ان کا روب، ایک دبدبا، ایک ان کی جوانی تھی، ابھی داڑھی کچھ سفید ہو رہی تھی، کچھ درمیان میں، یعنی کچھ بال سفید، ہاں سفید تھے، بڑا باروب شخصیت، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں ان کے پاس کیسے پڑھ سکوں گا، مجھے ابھی سے ڈر لگ رہا ہے ان سے۔ خیر میں بیٹھا رہا، کہنے کہ جی جیسے ان کا عادت ہے کہ میں نے کہا نا کہ جگہ نہیں ہے، اور سال بھی آدھا گزر گیا، تو پھر یہ کہ ہمارے پاس جگہ بھی نہیں ہے۔ وہ پہلے وہ مدرسہ العالیہ جو پرانی بلڈنگ تھی، تو کہنے لگے جی کہ نہیں۔ میں رونے لگا، میں نے کہا جی کہ میں پھر کہاں جاؤں؟ تو کہنے لگے بہت سارے مدرسے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں نے پڑھنا تو آپ کے پاس ہی پڑھنا۔ صحیح صحیح۔ شیخ صاحب کے مجھے یہ اچھی طرح الفاظ یاد ہیں۔ قاری شفیق صاحب بھی اگر انشاءاللہ اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے تو اس بات کی وہ تصدیق کریں گے۔ کہنے لگے جی کہ دیکھو ہمارے پاس ایک محدود ہے، صبح ناشتے میں یا دوپہر کے کھانے میں تو ایک محدود ایک حصہ ہے، محدود طلبہ ہم رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے ہمارے پاس نہیں، گنجائش نہیں۔ میں نے کہا جی اپنا یہ جتنے لڑکے ہیں ایک لقمہ چھوڑ دیں گے میرا پیٹ بھر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب نے وہ پنجابی میں کہا کی کیا؟ میں کہا جی استاد جی یہ کہنے کہ اچھا، تو میرے پاس بستر بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو کہنے کہ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ قاری شفیق صاحب کو کہنے لگے جی کہ آپ اس کو آنا وہ میرے گھر چھوڑ دیں۔ میں اور شیخ صاحب کے گھر کے پاس ایک مسجد تھی چھوٹی سی، ابھی وہ جگہ مکان تھا، بلکہ وہ بھی نہیں، مسجد نہیں تھی، وہاں میں رہنے لگا۔ تو شیخ صاحب کو میں نے پہلا دن جو ہے نا وہ حدر سنایا، پھر وہ کتاب مجھے دے دی انہوں نے، تحبیر التجوید اور زینت المصحف، تو کہنے لگے ان کتابوں کو یاد کرو۔ تو میرا کلاس فیلو تھا اپنا قاری سجاد صاحب، آج کل دبئی میں قاری سراج صاحب تھے ہمارے دوست، پھر وہ لوگ مجھے دلچسپی لینے لگے مجھ میں، اور مجھے کتاب پڑھانے لگے، یاد کروانا شروع کیا انہوں نے۔ وہ کتاب الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ 2-4 دنوں میں نے یاد کر لی ہیں۔ صحیح۔ پھر میں مشق کے لیے میں بیٹھنے لگا شیخ صاحب کے پاس۔ جب آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں، یقیناً حضرت کی وہ ایک قسم کی جوانی کے اثرات ابھی تھے، بڑھاپا تو نہیں تھا،
تو حضرت جو کتاب پڑھاتے تھے یا اجرا وغیرہ کرواتے تھے تو ٹائمنگ اس وقت کیا تھی حضرت شیخ کی ادارے میں؟ شیخ 8 بجے بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، شیخ نے 8 بجے مدرسے میں پہنچ جانا۔ اللہ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی، ہم سارے خوشی منانے لگے، کیا شیخ نے نہیں آنا؟ تو طلباء کو اس دوران عقل کی کمی ہوتی ہے، ان کو اپنے نفع نقصان کا نہیں نہیں، پتہ طلبہ میں عموماً یہ ہے کہ استاد نہیں آ رہے تھے، خوشی جناب ہوتی اپنا وہ خوشی ہوگی کہ آج نہیں آئیں گے، وہ ہم اپنا بارش ہو رہی تھی تو ابھی تھوڑی دیر بعد وہ کیا کہ وہ بارش میں نہانے لگے، ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جناب شیخ صاحب ایک دم ہی آ گئے۔ یعنی بارش کے دوران بھی وہ ہاں، تشریف بارش کے لے دوران بھی وہ موٹر سائیکل میں نا چھوڑنے آتا تھا، ان کا ایک لڑکا تھا ان کے پاس، وہ قاری صاحب کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے اور رومال بھی اور سارا کچھ، یک دم رنگ اڑ گئے سب کے، بھاگے بھاگے جناب جس حالت میں تھے آگے کلاس میں بیٹھ گئے۔ تو مجھ سے کہنے لگے جی کہ اچھا سناؤ، وہ سبق مجھ سے سنا، قاری سراج سے 2-4 لڑکے اور تھے ان سے سنا، کہنے لگے جی کہ اپنا میں کبھی بھی لاہور میں پاکستان میں ہوں گا تو میں مدرسے پہنچ جاؤں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے آپ لوگوں کا فکر ہے، آپ لوگوں کی مجھے آپ کی فکر ہے فکر مجھے۔ ہے۔ تو حتیٰ کہ میں مبالغہ رائے نہیں ہے اس میں، کہنے لگے جی کہ جو یہ جو والعصر ان الانسان لفی خسر، انہیں کافی ایک لیکچر دی اپنا جو ہے نا، کافی لمبا لیکچر دیے انہوں نے۔ اس لیکچر میں ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر استاد تنخواہ لیتا ہے، وہ کسی بھی ادارے سے تنخواہ لیتا ہے، اگر وہ اپنے طلباء کے اوپر بھرپور محنت نہیں کرواتا اور اس میں حد درمی کرتا ہے تو کمی کرتا ہے، اس میں وہ شامل ہے، ان الانسان لفی خسر اس میں شامل ہے۔ تو پھر شیخ کا انداز یہ تھا کہ جو کتاب دورانیہ جب وہ سبق پڑھاتے ہمیں دوبارہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی، یاد ہو جاتا تھا، انداز پڑھانے کا اتنا خوبصورت تھا۔ کون کون سی کتابیں تھیں تب جب آپ اس پڑھتے وقت جب ہمارے دور میں روایت حفظ میں کون کون سی کتابیں؟ روایت حفظ میں اس وقت جمال القرآن ہے، صحیح، زینت المصحف ہے، فوائد مکیہ اور جزری، اور شیخ کی جو کتابیں اپنا جو آپ خود جو یعنی مقدمہ جو الجزری ہے وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ شیخ رحمۃ خود اللہ پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے، ساری فوائد مکیہ سارا کچھ خود ہی پڑھاتے تھے، خود ہی پڑھاتے تھے۔ تو اس میں حاضر سننے کا انداز حاضر کیا سننے چلتا کا یہ تھا؟ انداز تھا کہ پہلے سال جو ہے نا وہ اوپر دیکھ کے سنتے تھے، اگر کوئی زبانی سناتا تو شیخ صاحب زبانی بھی سنتے تھے، پہلی سال اوپر دیکھ کے سنتے تھے، پھر دوسرے سال میں زبانی ایک پو، لیکن الحمدللہ کچھ چند لڑکے ہم تھے ان میں سے کہ ہم پہلی سال سے ہی زبانی سنانا شروع کیا تھا، دوسری سال میں بھی، اور اس کا ان کے ساتھ جو حافظ فیاض رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ان کے قریبی ساتھیوں میں سے، قریبی دوستوں میں سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا حافظ فیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ، تو وہ بھی ساتھ مطلب ہے کہ وہ ان سے پہلی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے۔ حافظ فیاض صاحب پڑھاتے تھے آپ کو اس دور میں کچھ؟ حافظ فیاض صاحب نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز وہ سب کو کہتے سورہ یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھنے کے بعد پھر ساری لڑکے جو ہے نا وہ کہتے جو لڑکا قرآن مجھے سنائے گا مکمل 500 روپے دیتے تھے۔ اچھا، یعنی مکمل قرآن ختم کرنے کا، ان کو سنانے کا، کہ جو پورا منزل ان کو سنائے گا، وہ ہفتے میں سنائے، وہ 15 دن میں سنائے، وہ 4 دن میں سنائے، وہ اپنا اس میں وہ 500 روپے دیتے تھے۔ صحیح، میں تھا حوصلہ افزائی کرتے تھے، قاری سبحان ہوتا تھا، قاری سراج ہوتا تھا، میں ہوتا تھا اور لڑکے، اگر 50 لڑکے ہیں نا قاری صاحب، 50 لڑکوں نے بھی سنایا نا، سب کو دیتے تھے، انہوں نے سب کو دیتے۔ یہ تو ہم نے بھی مشاہدہ کیا۔ میں تھا قاری سراج، قاری سراج صاحب، قاری عبدالقیوم تھا، قاری عبدالسبحان صاحب تھے پشاور کے۔ ہمیں چونکہ اللہ کا شکر ہے ہم پڑھتے تھے، ہمیں منزل یاد تھی، ہم قرآن پڑھتے تھے، وہ آپ صاحب کہتے تھے وہ تم کیا کر رہے ہو، ابھی تو تم نے 3 دن پہلے تو تم نے 500 روپے لیا، اب تم نے پھر سنا دی۔ اللہ اکبر، اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے 2-3 دن میں پھر آپ مکمل قرآن سنا دیتے تھے۔ وہ ایک لالچ تھا نا۔ صحیح۔ طالب آپ علم سب اکتاتے نہیں تھے؟ نہیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ اب تم زیادہ سنانے لگ گئے ہو، میں نہیں دوں گا؟ پھر حافظ صاحب جو لڑکے سناتے تھے کہ پھر گھر میں بلاتے
پھر ان سے ٹیسٹ لیتے ہوں کہیں گڑبڑ تو نہیں میں نے کیا سنا انہوں کہ آپ صاحب کا یہ چیلنج تھا کہ جو کوئی میری غلطی نکالے گا تو اس کو بھی میں 1000 روپے دوں گا. ہاں 10 سپارے ایک وقت میں کھڑے ہو کے آپ صاحب سناتے تھے. اللہ 10 سپارے حضرت کے ایک ہی قریبی وقت ساتھیوں میں سے تھے, بڑی محبت تھی, بڑی وفا تھی. بہت قرآن یاد تھی ان کو, بہت قرآن, سبحان اللہ سبحان اللہ, قرآن اللہ بڑا ان کی یاد تھا مغفرت ان کو. فرمائے. اچھا حضرت, حضرت سننے میں ہم نے تو پڑھا سن 2006 میں, اچھا تو اس وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بڑھاپے میں تھے, تو ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت شیخ نا آرام فرما رہے ہیں, تو 5-7 بچے اکٹھے سنا رہے ہوتے تھے, تو کوئی اس میں غلطی کرتا ہے یا کوئی لفظ چھوڑتا ہے یا تلفظ کی غلطی کرتا ہے تو حضرت فوراً اسے کہتے تھے اسے وہ ہل جاتے تھے, اور یعنی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں, ویسے یہ جا کے سن رہے ہیں. تو آپ ان کے جب آپ پڑھتے تھے تو تب کیا صورتحال ہوتی تھی؟ تب صورتحال یہ تھی نا کہ وہ بالکل بیٹھنا ہے, اشاش پشاش ہو کے بیٹھنا ہے, پورا خم ٹھونک کے بالکل ایسے بیٹھنا, اور ان کے آگے ڈیسک پڑا ہوتا تھا, ان کے پاس ایک سوٹی ہوتی تھی, اور وہ سوٹی ہاتھ میں یوں پکڑ کے اس کے اوپر ایسے ٹیگ لگا کے نا شیخ صاحب اچھا 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 ایسے سنتے تھے. صحیح. مجال ہے کوئی لڑکا کہیں سے کوئی, بس انہوں نے ایسے دیکھنا ہے, یوں دیکھنا ہے, اور لڑکے جوانا بس بے چین ہو کہ جدھر کہیں پہ بھی ہو فوراً آ جائے. پھر شیخ صاحب خود اس وقت جوانی تھی ماشاءاللہ, 4-5ویں منزل پہ بھی باورچی خانے تک جاتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن شیخ صاحب کو میں نے کہا جی استاد جی, ایک باورچی تھا ہمارا, اس کا نام تھا شفیق, باورچی اکثر مدرسوں میں ہر ترمی کرتے ہیں, تو چونکہ میں کھانا شیخ صاحب کے گھر سے ناشتہ کرتا تھا. یعنی آپ نے یہ کہا جب داخلہ لیا تو جو طلبہ ٹکڑے چھوڑیں گے تو میں وہ کھا لوں گا. استاد جی نے کہا نہیں, اس بات نے اللہ آپ حضرت شیخ کی نظروں میں آپ کا اکرام بنا دیا کہ اللہ نے آپ کو ان کے گھر کا کھانا کھلایا. جب تک میں نے شیخ صاحب کے پاس رہا ہوں میرا ناشتہ صبح کا, دوپہر کا اور رات کا شیخ صاحب کے گھر سے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے آپ نے کھایا. اس کے اثرات بھی ہیں کہ اللہ نے آپ کا فیض جاری کیا. اور اتنا مشفق انسان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یقیناً ہم یقین کریں قاری صاحب کی, جب میرے والد صاحب ہے نا, میرے والد صاحب فوت ہوئے نا, تو میں یتیم ہو گیا, مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا. ایسے ہی جب استاد جی دنیا سے گئے, اب تک میرے گھر کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے 15 دن بعد, کوئی 20 دن بعد, کوئی مہینے بعد, 2 مہینے بعد استاد جی وہ بخاری پلاؤ بڑے شوق سے کھاتے تھے. مجھے معلوم, 1-2 دفعہ بھی آپ کو بھی اتفاق ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو استاد جی اب جس دن آخری ٹائم جب آپ نے بھی ملاقات کی استاد جی سے, اور آپ نے بھی, میں نے بھی جب ملاقات کی کہ جب آپ کو انہوں نے کہا کہ یار اب میرا دل نہیں لگتا دنیا میں, دل نہیں لگتا دنیا میں, میں تب سے بے چین ہو گیا. گھر جا کے میں نے کہا اللہ اکبر اللہ. تو خیر مختصر یہ کہ وہ بات آگے چلی گئی. شیخ صاحب نے کھانا جو ہے نا اپنے گھر سے, انہوں نے, آپ گھر سے کھانا کھاتے رہے, گھر سے کھانا کھاتا رہا. تو پھر ایک دن ہے نا دوپہر کا ٹائم, ناشتہ کر کے نہیں نکلا تھا. میں نے کہا استاد جی کھانا بنا تو وہ ہے نا, اس میں کچھ سنڈی ہے نا نکل آئی, گوبھی اور شملہ مرچ, گوبھی اور آلو پکے تھے. تو میں نے کہا استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہنے اچھا جاؤ روٹیاں لے کے آؤ. میں جا کے روٹیاں لے کے آیا ہوں. میں نے کہا بیوقوف, اصل غذا روٹی ہے, سالن تھوڑی ہوتی ہے. سالن تھوڑی ہوتی ہے. تو اب انہوں نے سالن کو, وہ جو تھا نا جو پکا تھا, انہیں اس کو سائڈ پہ کر کے نا خود ہی اسی سالن میں وہ لے کے کھانا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. تو کہنے لگے جی کہ ہم بھی ایسے ہی پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں, الحمدللہ. ہم جس منصب پہ ہم بیٹھے ہیں ایسے شکر بہت نہیں ملا. شکر بہت ہے, بڑے شکر گزار تھے. آپ نے کبھی دیکھا, آپ کا تو ایک طویل سفر ان سے گزرا, میں تو ہفتے بعد ان سے تب تک نہ ملتا. جس طرح کی گاڑیوں کی سہولیات اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہیں, آپ کو ماشاءاللہ سہولیات ہیں, اس طرح کا تو سلسلہ اب تک حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں تھا. پاکستان کا اتنا بڑا نام, اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے, میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے, لمبا چوڑا پروٹوکول کا سلسلہ کچھ نہیں ہے. میں آپ کی ایک بات, شاہ صاحب بھی اکثر کہتے ہوتے ہیں, سید صداقت علی شاہ صاحب, محفل ہوئی گجران والے ہم جانے لگے, چونکہ وہ عوام الناس کے اندر ایک معروف شخصیت تھی. ہم گئے تو اپنا, تو لوگوں نے نا سید صداقت علی شاہ صاحب کو نا استقبال شروع کیے ہیں, کوئی پھول پھینکنے لگے, ہار پہنائے,
استاد جی پیچھے چل رہے تھے ہم لوگ ہاتھ پکڑ کے. سید صدق علی شاہ صاحب کہنے لگے او بات سنو، چھوڑو مجھے چھوڑو، جو شخصیت آ رہی ہے نا ان کے جیب میں کئی صحیح صداقت علی ہے، اللہ آپ انہیں اللہ، پکڑو، اکرام تو ہے، ان کو لے کے آؤ. اکرام تو ہے. حضرت جب شیخ تک رحمۃ شیخ اللہ کو علیہ. آگے نہیں لگایا وہ خود پیچھے نہیں گئے. وہ کہتے تھے کہ میں اس شخصیت کو میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز یہ ہے. کیا چیز ہے. تو لیکن اللہ رب العالمین کو ایسا ہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زندگی دی اس زندگی کا پھر ان انہوں کی نے نا سخاوت بھی ان کو دنیا کو بتانے کرتے نہیں تھے. ایک دفعہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے ایک مسجد میں بھیجا، یہ 97 کی بات ہے، تراویحیں سنانے کے لیے. تراویحیں سنانے کے لیے مجھے بھیجا ایک مسجد میں. غربت کا عالم تھا اس وقت، طالب علمی کا زمانہ تھا، 100-200 تو ہمارا لیے 1,00,000-2 لاکھ کی نظر آتا بڑی تھا. ویلیو تھی. میں گیا ہوں تو جس مسجد میں، وہ مسجد کا میں نام نہیں لیتا چونکہ وہاں کی انتظامیہ شاید اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. اگر نہیں، وہ فوت تو ہو گئے ذہن میں نہیں ہوگا ماشاءاللہ کتنے سال کئی بیت ایسے گئے. لوگ ہیں. ہاں اب بہرحال میں اس مسجد میں مجھے بھیجا تو میں نے وہاں پہ مصالحہ سنایا تو انہوں نے مجھے ہے نا تقریباً کچھ 600 روپے دیے مصالحہ سنانے کے. تراویحیں مکمل ہوئیں، تراویحیں تکمیل مکمل قرآن ہوئی پہ. 27ویں رات کو انہوں نے اور کچھ نہیں دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قاری صاحب یقیناً جو لوگ سن رہے ہیں نا مجھے، میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، جن لوگوں نے قرآن کی عزت کو چھوڑا، جن لوگوں نے اس کو پسی پش ڈالا، عزت ان کی نہیں ہے. عزت ان کی ہے جن کے سینے میں قرآن ہے، جو قرآن کو سیکھ رہے اور سکھا رہے. اس سے تعلق ہے ان کا. ان اللہ جن کا ان یرفع سے بہذا تعلق الکتاب ہے. اقواما ویضع بہ قاری آخرین. صاحب جب میں وہاں سے مصالحہ سنا کیا تو میرے پیر میں جو جوتی تھی لائلن کی، صحیح. ایک جوتی کا رنگ اور تھا، دوسری جوتی کا رنگ اور تھا. یہ دور تھا. تو میں نے شیخ صاحب کو میں نے کہا استاد جی تو یہ اچھا کوئی بات نہیں، اللہ کہیں اور سے دے دے گا، تم ٹینشن نہ لو. استاد جی کھڑے ہوئے، آپ نے آگے بتایا کہ میں نے سنا آیا بتایا ہوں. کہ میں نے سنایا، مبارکباد دی استاد جی نے. تو بیٹھے ہوئے خود کھڑے ہوئے استاد جی، اپنے جیب سے چابی نکال لی، کھڑے ہوئے اپنے سیف الماری کھولا، اس میں سے انہوں نے استاد جی نے مجھے 200 روپیے اور تقریباً 4 سوٹ مجھے دیے کہ کوئی بات نہیں ملا نا، یہ بس یہ تمہارے لیے میں لے کے آیا تھا. انہوں نے مجھے دیے، میں بہت خوش ہوا. 800 ہو گیا آپ کے پاس ٹوٹل، 600 پیچھے سے. ہاں انہوں نے دیا. انہوں نے 2000 روپے دیے. حضرت شیخ صاحب نے 2000 روپے 2000 روپے دیے. 2000 روپے 4 سوٹ دیے اللہ حضرت شیخ صاحب اکبر. نے. تراویحیں آپ سنا کے آئے ہاں تو آپ نے جب وہ خدمت کا مسجد تذکرہ والوں کیا نے تو 600 خدمت کی. انہوں نے سمجھا کہ یہ طالب علم کی پوری ہاں، حوصلہ افزائی نہیں ہوئی. ہاں نہیں ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اسی وجہ سے ساری زندگی جب تک شیخ زندہ رہے، اسی وجہ سے میں شیخ صاحب کے قدموں میں حاضر ہوتا تھا ہفتے بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، کہ یار کیا ان سے دعا لے لوں، ان سے مشورہ لے لوں، انہیں سنا لوں. انہیں یہ خود بڑی تشویش لاحق رہتی تھی کہ کہیں یہ جوش میں اور جوبن میں آ کے کوئی خطا نہ کر بیٹھیں، ٹریک سے نہ اتر جائیں. ضروری ہے. اللہ وہ ایک دفعہ آپ ساتھ تھے، اللہ میں نے نماز اکبر. پڑھائی ہے، ہاں جی وہ کہتے ہیں بالکل یہ ایسے. سناؤ مجھے، قل هو اللہ تم نے پڑھی ہے، بالکل سناؤ ایسے، مجھے دوبارہ بالکل ایسے، سناؤ. بالکل ایسے. میں ایک عوام کے اندر لیکن میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ میں کس کو سنا رہا ہوں. اللہ میں نے سنا اکبر دیا. اللہ اکبر. پھر ایک اللہ دفعہ اکبر. روایتی ورش میں سنایا، میں نے کہا استاد جی، وہ کہنے کہ او تو کیا سنا رہا ہے؟ میں نے کہا استاد جی وہ ادھر پہلی ادھر میرے پاس آ. پہلی انہیں پکڑ کے انہوں نے خود پڑھا، پھر مجھے کہا پڑھو. پھر میں نے پڑھا، پھر شیخ صاحب نے پڑھا، پھر مجھے کہنا کہ اسے ریکارڈ کرو. پھر میں نے ریکارڈ کیے ہیں، پھر میں نے سنایا استاد جی کے سامنے. استاد جی پھر بڑے خوش ہوئے. اچھا مشق کرواتے تھے اس دور میں؟ شیخ مشق کرواتے تھے. مشق تو ہم نے بھی کی ہے. ہر لڑکے کو شیخ صاحب الگ الگ مشق کرواتے تھے. مشق کروانے کے بعد کہتے او ادھر جا کے بیٹھو، زور لگاؤ، اونچی آواز سے ادھر پڑھو. جا کے پڑھو. دوسری سال میں پھر یہ کہ میں مشق کرتا تھا شیخ صاحب کے پاس،
مشق اپنا لے کے پھر میں کہتے ادھر بیٹھ کے نا ان لڑکوں کو مشق کراؤ. تو آپ کے ذہن میں ہے اب اگر ممکن ہو سکے کہ وہ کس لے میں پڑھتے تھے؟ کوئی ہلکا ان پھلکا؟ کا لہجہ یہ تھا. اللہ وہ اکبر، پڑھتے ضرور تھے. ضرور ضرور ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اللہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ اکبر، اس اللہ انداز سے ہمیں اللہ اکبر. آپ نے مشق کرواتے تھے. حضرت شیخ کی یاد تازہ کروا دی. اللہم اغفر لہ ورحمہ. یہ انداز ان کا ہوتا تھا. بالکل 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 بالکل. اسی انداز اور اسی جوبن اور اسی لے سے اور اسی ترنم سے اور اسی خوبصورتی سے وہ پڑھاتے تھے، اور یقین مانیے آپ کے لہجے میں وہ خوشبو اور وہ مہک وہ باقی ہے. تو قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے کو آپ نے کب اختیار کیا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید حاصل تھی آپ کو یہ لہجہ پڑھنے میں؟ میں شیخ صاحب کا وہ لہجہ ہے نا، کچھ وقف شیخ صاحب کے اگر آپ بھی سنیں گے نا، شیخ عبدالباسط کو سنیں گے رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ، اگر شیخ صاحب کا سنیں اور ان کا سنیں، کچھ وقف ان کے ساتھ بڑے ملتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تو ماہر فن جو ہم لوگ فنان لوگ حجاز ہیں کہتے ہیں نا، ہاں وہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں لے آپس میں مل گئی. حجاز جب پڑھتے تھے نا شیخ صاحب، حجازی لہجے کو، حجاز جب وہ پڑھتے شیخ صاحب اور شیخ عبدالباسط کے وقف بڑے ملتے تھے. صحیح صحیح صحیح. اور میں نے کئی بڑے لوگوں سے سنا کہ کسی زمانے میں شیخ ادریس صاحب کو وقف کا بادشاہ کہا جاتا تھا، امام کہا جاتا تھا، امام کہا جاتا تھا. ان کی ادائیگیاں وہ بڑی پختہ تھیں ان کی. آپ اندازہ لگائیں کہ میں ایک دفعہ مقابلہ کے لیے کہیں میں نے جانا تھا، بلکہ سن 2006 میں جب میں ایران سے مقابلہ جیت کے آیا نا، ابھی میں ایئرپورٹ سے آگے اترا ہوں، میں گھر آگے پہنچا ہوں میں، تو شیخ صاحب کا فون آ گیا. صحیح. سید اللہ کدھر ہے؟ میں نے کہا جی استاد جی میں بات جدھر بھی ہے نا فوراً منار پاکستان پہنچ جاؤ. منار پاکستان میں مقابلہ آل پنجاب کا متحدہ مجلس عمل، جب قاضی حسین احمد صاحب زندہ تھے اس زمانے میں، انہوں نے پورے پاکستان میں مقابلہ اس نے قرات کروائی. وہاں پہ جج تھے اپنا قاری سید صداقت علی صاحب، شیخ ادریس عاصم صاحب، اور کوئی جامعہ اشرفیہ کے استاد تھے، غالباً نام بول گئے، قاری سعید صاحب تھے جو فوت ہو گئے، یا کوئی اور تھا. میں یہاں پہ آیا تو میں نے شیخ صاحب نے نا بالکل پاس بٹھا لیا. کہاں سے پڑھنا؟ میں نے کہا جی استاد جدھر سے آپ کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں سورہ قیامہ ہے. کہتے ہیں مجھے سناؤ. وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر. میں مقابلہ میں آیا ہوں، میں ون کر کے آیا ہوں. میں کہتے مجھے سناؤ. میں نے کہا استاد جی چل آرام سے میری کان میں سنا. میں نے وہ سنایا اعوذ باللہ. مجھے اعوذ باللہ میں مجھے 15 منٹ لگ گئے نے. اعوذ درست کروانے لگ گئے. وہ جج ہیں درست کروانے کس شان سے وہاں بیٹھے ہیں، لیکن انہوں ہر چیز کو چھوڑ کے وہ توجہ. کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے صحیح کی سنایا. پھر کہنے لگے ٹھیک ہے. پھر میں وہاں پہ الحمدللہ پورے پنجاب میں پھر میری فرسٹ پوزیشن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پوزیشن دے دی. تو شیخ عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں آپ نے پڑھا؟ میں نے پڑھا. اچھا آپ ماشاءاللہ قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں جو پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہ معلوم ہے، وہ لہجات کے حوالے سے کوئی تھوڑا بہت عرفان حاصل ہے کہ یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے اور پرثواب ہے. حضرت عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں پڑھنا یہ آسان نہیں ہے.
تو یقیناً یہ جو مشکل کام ہے وہ کر لیتے ہیں. تو جو دوسرے جو قرۂ کرام پڑھتے ہیں تو ان کی طرز میں آپ کوئی ادائیگی کر لیتے ہیں کوئی، مثلا جس طرح اللہ کا شکر ہے، آپ شیخ شہاد ہیں یا شیخ سید شیخ متولی ہیں، شیخ شہاد ہیں، یا کسی کا بھی، بلکہ میرے لیے وہ آسان ہے. صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ، صدیق المنشاوی ہے، مطلب یہ کہ میں سنتا سب کو ہوں، پڑھتا سب کو. اچھا، ہم آپ سے یہ تھوڑا تھوڑا سنتے ہیں. تو آپ کو ذہن میں ہے کہ کتنی آپ نے اب تک تلاوتیں کر لیں؟ جو ڈائریوں میں جو لکھا نا شروع سے، جب سے تقریباً کوئی 1900 کے قریب تقریباً. ابھی اللہ اکبر، 1900 سے یعنی زائد یا قریب اس کے محافل ہیں جن میں آپ قرآن سنانے کے لیے گئے. ہاں، جو سنانے کے لیے میں گیا ہوں، جو میں نے جگہ میں جگہ یہاں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس دور میں آپ کے تلاوتوں کا عروج تھا، اب بھی الحمدللہ اسی آپ عروج سے اللہ تعالیٰ آپ کو اقبال بخشے ہوئے ہیں. تو ہم حفظ کرتے تھے میاں چنو مرکزی جامع مسجد میں، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں. سن 2003-04 کی بات ہے، میں حفظ کرتا تھا وہاں. تو خانے وال میں ایک محفل حسن قرات تھی. تو ہمارے وہاں ایک استاذ ہوتے تھے جو معاون تھے. اصل تو ہم نے قاری سرور صاحب سے حفظ کیا. اچھا، قاری یاسین صاحب تھے. کہنے لگے کہ یار شعر آ رہا ہے، شعر قاری آ رہا ہے، تو وہ تھے ضرور جانا ہے. تو میں لے کے جاؤں گا طلباء کو. ہم نے پوچھا کون سے وہ شعر قاری صاحب آ رہے ہیں. تو ہم نے اشتہار تو دیکھا تھا کہ قاری سعید اللہ آ رہا ہے، شعر قاری ہے. تو یار اس کا جب قرآن سنتے ہیں نا تو طبیعت فریش ہو جاتی ہے اور روح تازہ ہو جاتی ہے. تو ہم اس وقت گئے، ہم نے دیکھا. بہرحال ہم تو بچے تھے، شعبہ حفظ کے طلباء میں سے تھے. آپ کی تو دور سے زیارت ہوئی، پھر اللہ نے مرور زمانہ اور وقت گزرنے کے ساتھ ہم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑھا، اور پھر ہم بھائی ہو گئے، ایک استاذ کے شاگرد ہو گئے. میں نے یہ بات اس لیے کی کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ذہن آپ کی تلاوتوں کی وجہ سے بنے. تو آپ کو اگر یہ باتیں یقیناً معلوم ہوتی ہوں گی تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں نے سب سے زیادہ تو پہلے اپنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. صحیح. اور دوسرا یہ کہ میں جب ایک دفعہ میں چھوٹا سا تھا تو میں نے ریڈیو میں ہے نا کسی ہوٹل پہ ریڈیو میں ہے نا میں نے شیخ عبدالباسط کی تلاوت سنی، سورۃ ملک اور سورۃ یاسین یہ لگا ہوا ہوتا تھا. میں نے کہا یار نا کچھ بھی ہو دنیا، کچھ بھی ہو، مجھے کوئی کرنے دے نہ دے، میں نے قاری بننا، اس جیسے قاری بننا. صحیح. میں قاری رمضان صاحب جامعہ سلفیہ میں رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ وہاں استاد تھے. خیر مجھے وہاں جا کے نا داخل کروا دیا گیا. تھوڑے عرصے میں نے وہاں پڑھا. کچھ ان کی طبیعت ماشاءاللہ وہ بھی جلالی تھے، جلالی طبیعت کہتے ہیں، سخت مزاج تھے تھوڑے سے. میں نے کہا یار ایک تو میں سبق بھی جلدی یاد کرتا ہوں سب کی بھی، پھر بھی ہے نا میں وہاں سے جو ہے نا اس دور میں وہ جو کھانا پکتا تھا نا مرچیں بہت اس میں ہوتی تھی، اور کسی چیز سے تو نہیں ہے، مرچوں سے. کوئی پانی پھر وہاں جو میٹھا نہیں ہوتا تھا نمکین پانی کی وجہ سے، میں نا کوئی اور جگہ تلاش کر لی. میں وہاں قاری یاسین صاحب باغ والی مسجد فیصل آباد میں وہاں چلا گیا. کوئی میں نے 18 سپارے وہاں ان کے پاس ہی بس کی ہیں. خیر میں وہاں گیا تو وہ یہاں سے کہیں گناہ وہاں سختی تھی. وہ تو 10 سپارے 15 سپارے کھڑے ہو کے پیچھے سنتے تھے نفلوں میں. ہاں نفلوں میں. کسی کی اٹکن بھی آئے تو وہ سیدھا وہ نہیں، وہ ٹانگے تو کسون تو مکہ ہی ہوتا تھا وہ. صحیح. اور میں نے کہا یار ایک تو نیکی کا کام کر، اوپر سے مار بھی کھاؤ، چھوڑو میں نے نہیں پڑھنا یہاں پہ. پھر میں جامعہ میں آ گیا. جامعہ پھر کچھ عرصہ رہا، پھر میں نے اپنا نئی غلہ منڈی خالد آباد وہاں چلا گیا. ساری باتوں کا خلاصہ یہ محترم قاری عظیم اختر صاحب ماشاءاللہ 2-3 سال ہو گئے ہیں، آپ کو بھی میری عادت سے آپ واقف ہیں کہ مجھے نا شیخ کے بعد شیخ کے پاس میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا کئی استاد اس دور میں کہتے ہیں کہ تو میرا لہجہ پڑھو، اس کا کیوں پڑھ رہے ہو؟ شیخ نے کبھی نہیں کہا صحیح کہ اس کو نہیں پڑھنا، میری نقل اتارنی ہے. رفعت پسند بہت پسند کرتے تھے، بہت پسند شیخ کرتے رفعت مصر کے ایک کو. شیخ ہیں، امام ہیں، ان تو کو لیکن کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ یار تم یہ لہجہ اپنے اختیار کرو. صحیح. میں نے شیخ منشاوی پڑھو، میں نے شیخ عبدالباسط، بس یہ کہتے تھے کہ جوش میں ہوش کا جوانا ہونا ضروری ہے.
بات میں یہ آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، دیندار طبقہ ہے، ان کے اندر ایک ایسی فکر بھی ہے کہ جو اکیلی تلاوت ہے نا، اس کا فائدہ نہیں ہے. شاید وہ اس بات سے واقف نہیں کہ اکیلی تلاوت کے لیے کتنی ریاضت کرنا پڑتی ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے جو حروف کی ادائیگی ہے، اس کی جو پروننسیشن ہے، اس کے جو مخارج ہیں، ایک حرف کے اندر 5 یا 7 صفات کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس پوری ادائیگی کے ساتھ پڑھنا. اس کے لیے 2 سال کا روایت حفظ ہے، 2 سال کا سبع ہے، 1 سال کا ثلاثہ ہے، پھر اشرا صغرا ہے، پھر اشرا کبرا ہے. یہ ابھی آپ کا قرات کا 7-8 سال میں یہ پورا ہوا. اس کے بعد رسم ہے. آپ نے جو قرآن مجید پڑھا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس کے ثمرات میں سے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت سن کے یہ ذہن بنایا کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ گجرانوالے میں ایک بندہ ہے، تو وہاں پہ ہیں اپنا مولانا سہیل صاحب ہیں گجرانوالے میں. ان کے مسجد میں تلاوت کے لیے جاتا تھا. ایک بندہ بھی نوجوان، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی، کہتا قاری صاحب جدوں بھی میں شادی کراں گا نا، میں جب بھی شادی کروں گا نا، اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں اس کا نام سعید اللہ رکھوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کو میں حافظ بناؤں. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے آپ کی تلاوت کو پسند کیا، ورنہ سعید اللہ تھا کو عام سعید اللہ، اور بھی کئی سعید اللہ ہیں. تو اس کو اللہ نے پھر اس کی شادی ہوئی، پھر اللہ نے اسے بیٹا دیے. بالکل بالکل. اس بیٹے میں اس نے محفل رکھوائی اپنے وہاں پہ. صحیح صحیح. اس نے اپنے بیٹے کا نام سعید اللہ رکھا. سعید اللہ رکھا. قرآن کی محبت، قرآن کی محبت، قرآن کی تلاوت کا اثر تھا اس کے قلب و جگر پہ. میں اصل میں نا بات ادھر ادھر چلی جاتی، پھر بہت ساری وقت کم ہوتا نا اصل میں اس گفتگو کے دوران، جس گفتگو میں وقت کم ہوتا تو باتیں بہت ساری ذہن میں ہوتی ہیں. شیخ کئی ایسے محفلوں میں گیا ہوں کہ لوگوں نے تلاوت سننے کے بعد باقاعدہ بچوں کو لے کے آتے ہیں میرے پاس. صحیح. شیخ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، شیخ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، شیخ اس کو پیار دیں، اس کو آپ جیسا قاری بنانا. الحمدللہ. اور میرے پاس جامعہ میں جو ابھی بچے آئے ہیں، میں نے تقریباً 20-25 ایسے بچے ہیں جو وہ خود کہتے ہیں بچے کہ ہماری والدین نے آپ کی تلاوت سنی اور انہوں نے کہا ہم نے اپنے بیٹے کو ایسا ہی قاری بنانا ہے، ایسا ہی قاری بنانا ہے. اور الحمدللہ وہ میرے پاس اب وہ زیر تعلیم. ظاہر لوگوں کے دلوں میں ایک تلاوت کا احترام تو ہے، ذوق اور شوق تو ہے. میں نے شیخ اپنا تلاوت کا ایک جنون تھا مجھے. صحیح. میں اللہ سے دعا بھی کرتا تھا کہ یا اللہ، شیخ عبد الباسط کو بھی تو نے پیدا کیا ہوا. صحیح صحیح. گلا دینے والا بھی تو ہے، قوت دینے والا بھی تو ہے. کیا بات ہے. تو میں جمعرات کو ساری لڑکے چلے جاتے تھے، وہ کبھی محلے سے ٹیپ مانگنی ہے اور کبھی کسی طالب علم سے کہنا ہے کہ یار مجھے ہے نا ٹیپ ریکارڈنگ دے دو، میں نے تلاوت سننی ہے. میں دیکھا آپ کے پاس بڑی کیسٹیں پڑی ہوئی ہیں، بڑی ساری قدیم ترین کیسٹیں. بہت زیادہ. میں نے ساری زندگی کہیں سے بھی ہے نا، اگر کچھ پیسے کسی نے عید پہ دیے ہیں، کوئی مسلح سنیا پیسے ملے ہیں، کہیں سے کچھ ملا تو کیسے لے کے آیا ہوں میں. صحیح. پھر آپ کے فیصل آباد میں محمد اپنا رحمت کیسٹ ہاؤس ہے، دنیا کی سب سے ٹاپ کلاس کی جو تلاوتیں جو ہیں نا شیخ عبد الباسط کی، اس بندے کے پاس تھیں پورا قرآن. میں نے کئی ایسے صورتیں شیخ عبد الباسط کا حفظ سے پہلے سن کیا نا، کئی مدرسے میں لگاتے تھے لڑکے یا محلے میں، اتنا جنون کی حد تک سن کے وہ یاد ہوتا تھا. صحیح. شغف تھا آپ کو بہت زیادہ. 2 قاریوں کو میں زندگی میں بہت زیادہ سنتا تھا، ایک شیخ عبد الباسط اور ایک شیخ اپنا شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ چلا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کے عموماً 2 لہجات ہیں. ایک جوانی کا ہے جس کے اندر وہ ایسے شروع کرتے ہیں تو ایسے اوپر کو وہ ایک لے کے ساتھ وہ چڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ایک ان کا آخر عمر کا ہے جس میں وہ ایک ٹھہراؤ کے ساتھ اور ایک اس بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. جوانی کی جو آواز ہے اس کے اندر باریکی ہے اور لطافت ہے، اور جو آخر عمر کی ان کی آواز ہے، لیکن اس کے اندر ایک خاص ردم ہے، اس کا ایک اپنا ہی ذائقہ ہے. اور جوانی تو آپ دونوں کو پڑھتے ہیں؟ ہاں تقریباً دونوں کو. کہیں اگر گلا میرا ساتھ نہ دے تو میں براپے کی تلاوت پڑھ لیتا ہوں. صحیح صحیح صحیح. زبردست. کہیں اگر میرا گلا بھی صحیح ہو، پورا ایسے جوبن پہ ہوں آپ، ٹھیک ہو، معاملات ساری
ہر چیز وہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ ہو، تو پھر میں جوانی کی اوکے ہو تلاوت تو وہ پڑھتا ہوں۔ جوانی والا آپ پڑھتے ہیں، جیسے اب انہوں نے پاکستان میں جو تلاوت کی اپنا سورہ واقعہ کی، سورہ سورہ رحمان ہے، یوسف کی، سورہ سورۃ یوسف الرحمان کی، ہاں۔ 3 صورتیں باشی مسجد کی۔ تو اس میں میں 2 آیتیں سناتا جی ہوں ضرور آپ کو، ضرور آخری ضرور کے سنائیں، ضرور سنائیں۔ اوپر نہیں اعوذ باللہ من الشیطان۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين۔ اللہ اللہ اللہ، بالکل میں نے سنا ہاں، ہے یہ وہ ان کی کیسٹ، وہ براپے میرے کی پاس تلاوت کیسٹ ہے، ہاں، یہ ان کی ہاں وہ براپے میرے کی پاس تلاوت۔ کیسٹ ہے۔ تھوڑا سا اور ہو جائے، تھوڑا سا اور ہو جائے۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين۔ اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اور اپنا وہ جوانی کی ہیں پھر جو تلاوت ہیں ان کی، اللہ۔ جوانی کے اندر تو ایک خاص وہ ایسے شروع کرتے ہیں تو بس اڑان بھر لیتے ہیں، تو وہ اگر آپ کا گلا ساتھ دے تو۔ بس کافی دنوں سے میں سویا نہیں ہوں آپ کے میرے ساتھ، پتا آج کل تو آپ کی تیزی ہے ماشاءاللہ، روزانہ محفلیں ہو رہی ہیں، تقریباً پڑھ لو پڑھ لو کافی۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا۔ آج رات کو بھی آپ کے سامنے رینانا خود رات کو جو پروگرام حضرت تھا، لوگ صبح دلہوں کی پہنچے۔ طرح آپ کا استقبال کرتے ہیں اور پھولوں کی سیج پہ آپ کو، میں نا یقین کریں قاری صاحب، میں اس لوگ جو استقبال کرتے ہیں نا اس سے خوش نہیں ہوتا کہ لوگ میری استقبال کریں، پھول پھینک دیں میز پہ، میرے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں، لوگ پیسے ڈال رہے ہیں، شیخ میں اس سے خوش نہیں ہوتا۔ میں خوش صرف اس چیز سے ہوتا ہوں کہ شکر کر یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے قرآن کا خادم بنایا۔ اللہ اکبر، اگر تو نہ بناتا تو یہ کیا، اگر تو سننے والوں میں سے ہمیں بناتا اور تو جا کے وہاں پہ 2-2 3-3 گھنٹے انتظار کرتا کہ میں کوئی قاری تلاوت کرے تو میں سنوں، میں سنوں آج 2-2 3-3 4-4 گھنٹے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ایسے ہیں ایسے کہ قاری سعید اللہ یار اسٹیج تلاوت پہ آخر میں تلاوت کروائیں گے، کرے۔ لوگ ہاں، چلے نہ جائیں سن کے۔ میں کئی دفعہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ کی مہربانی ہے، میں نے جلدی جانا ہے، تو اب جیسے رات کو بھی میں نے کہا جلدی ایسے جانا ہے، نہیں کہنے جانے لگے دیا، نہیں نہیں نہیں، جانے عوام ہماری ساری چلی جائے گی، جلسہ خراب ہو جائے گا، محفل خراب ہو جائے میں گی۔ اپنے ناظرین کو یہ بات یہاں سنانا چاہتا ہوں کہ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں ایک مجھے غریب آدمی ملا، اللہ اس نے کہا کہ یار میں قاری سعید اللہ صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے دیے ہیں، قاری صاحب کو اس کے بارے بالکل پتہ نہیں کہ وہ بندہ کون ہے، یہ اسے جانتے بھی نہیں، انہوں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کی محبت اور تلاوت کی تاثیر، اخلاص ہو، سچائی ہو، عمل ہو تو کہاں تک یہ اثر جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پرانا موبائل تھا، اس دور کے اندر شاید وہ موبائل اسلام آباد میں کلو کے حساب سے ملتے ہیں، یعنی تول کے ملتے ہیں، یعنی آپ اسے چند جو 100 کے عوض میں آپ کوئی وہ کلو لے سکتے ہیں وہ موبائل، یہ اس موبائل کی کیفیت ہے۔ شاید اس کے اب نام سے بھی ہم لوگ واقف نہیں رہے، وہ اتنا پرانا اس کے پاس موبائل تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ ایک جگہ قاری صاحب کی تلاوت چل رہی تھی تو کسی نے چلائی ہوگی یا کوئی ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام تھا، تو وہ کہتا میرا وہاں سے گزر ہوا تو میرے دل میں شوق تھا، میرے گھر میں سہولت نہیں اس دور میں بھی، نہ ٹیلی ویژن کی نہ یہ جو ٹچ موبائل ہیں اس کی، تو اس کے اندر اس کے پاس نہ تلاوت تھی آپ کی۔ اب وہ اس موبائل کی تلاوت اپنے بچوں کو لگا کے نہ سناتا ہے، مجھے اس نے دکھایا، بلکہ جب اس نے یہ مجھے وہ تلاوت سنائی نا، میں نے کہا یار اس بندے کو کتنا شوق ہے، قاری سعید اللہ وہ صاحب میرے خیال میں میاں چنو کا، ہاں میاں چنو کا وہ آدمی ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ میں قاری صاحب میں شاہد ہوں کہ وہ بندہ بڑا نیک ہے، اس کا رزق بڑا حلال کا ہے، اور کہنے لگا کہ میں قاری صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو قرآن مجید کا قاری اور حافظ بنائے۔ یہ اس تلاوت کی وجہ سے پچھلے دنوں مجھے اس نے حضرت اپنے 3 بچے ملوائے، ان تینوں میں سے 2 نے حفظ کر لیا، اور جو تیسرا ہے اس کے میرے خیال میں کوئی کہتا تھا کہ وہ 18 پاروں کے قریب ان کے ہو گئے۔ تو ہم جا رہے تھے تو نماز کا ٹائم تھا، تو چونکہ وہ جمعہ وہاں پڑھنے آتے میاں چنو میں، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نماز پڑھائیں، میں نے کہا نہیں آپ کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ تو وہ بچہ چھوٹا ہی تھا لیکن اس کے بچوں میں سے وہ بڑا بچہ تھا، تو اس کو میں نے آگے کیا، اس نے حضرت نماز پڑھائی نا، تو مجھے نظر آیا کہ وہ بندہ آپ نہیں اسے جانتے، تو 2-4 سے دنیا واقف ہے، انجان نہ جانے کتنے ہیں، تو اس نے جس انداز میں پڑھا تو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے والد کو یہ بات
بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تلاوت کے ذریعے سے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے ظاہر تکلیفیں بھی اٹھائیں. پہلے تو گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, منٹھاریں اور چیمے کے دھکے ہوتے تھے. میں قاری صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میری شادی ہو گئی تھی, مجھے کسی نے نا محفل پہ بلایا. ایک بات دل میں ہے, جو بندے کے ساتھ حالات اور واقعات ہوئے ہوں نا, وہ ایک لمحہ کو یاد رکھتا. پھر مجھے محفل میں گیا ہوں, مجھے 100 روپے دیے لفافے میں. صحیح. میں گھر آیا ہوں تو میں جیسے نا بندہ پھولتا ہے کہ یار میں محفل گیا ہوں, مجھے پیسے ملے. 100 روپے ملا ہے. میری شادی ہوئی تھی, میری ابھی اپنا نئی شادی ہوئی تھی, شادی کو کچھ سال 1.5 سال ہوئے تھے. تو میں نے بیگم سے کہا کہ مجھے پیسے ملے ہیں, بتاؤ کیا کھانا تم نے. زندگی میں پہلی دفعہ وہ ربڑی دودھ ہوتا ہے, ربڑی دودھ ہوتا تھا, وہ زندگی میں پہلی دفعہ جب محفل سے پیسے ملے. مجھے پتہ پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ میں وہ دودھ کا گلاس ہی خرید لوں. میں نے اس سے میں نے کہا جی یار 2 3 4 گلاس پیک کر دو. وہاں سے میں لے کے گیا ہوں, میرے پاس پھر بھی ہے نا کوئی 75 روپے بچ گئے. صحیح. 25 روپے کا آ گیا. ہاں صحیح. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں سن 2000 کی بات ہے. صحیح. میں بھی بڑا پتلا دبلا سا تھا آپ کی طرح. میں نے پھر بیگم سے کہا جی کہ بیگم اور تم نے کیا لینا. کہہ رہی ہے کہ ان کے بھی دور ہی ایسے تھے کہ اس نے بھی کہا جی کبھی ہے نا سنا چرخا وہ ملتا ہے لیکن وہ کبھی کھایا نہیں. ہو سکتا ہے کھایا ہوتے اس نے مجھے, چونکہ میں نے کبھی کھایا ہی نہیں تھا. میں نے وہ ساری زندگی مدرسے میں مطلب کوئی چنے, کوئی دال, کوئی سبزی, کوئی چیز یا کوئی بریانی کبھی اگر رمضانوں میں آ جائے تو ایک آدھ بوٹی ملے تو, لیکن جو باقاعدہ جو چرغا اور اس کی جو لیگ پیس اور وغیرہ وہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. میں شرماتے میں چلا گیا دکان پہ. میں نے کہا یار مجھے دے دو. کوئی 3 نان لیے, کوئی وہ 2 لیگ پیس لیے, ایک سینے کے لیگ لے لیے. میں گھر آیا ہوں تو وہ 50 روپے میں آئے وہ. صحیح. میں نے کہا بیگم 25 روپے پھر بھی بچ گئے, کتنی اس پیسے میں خیر ہے. میں نا گھر آ کے کھانا بعد میں لگا تو میں رونے لگا کہ یار یہ کیا اللہ رب العالمین, ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں یار, ہم بھی کھا رہے ہیں. اللہ تیرے قرآن کو ہم نے پڑھا اس مقصد کے لیے تو نہیں پڑھا کہ ہم کو بھوکے پیاسے دنیا میں رہیں. تو میں تب شیخ صاحب کے پاس پڑھتا بھی تھا. صحیح. تو میں نے اگلے دن جا کے نا میں نے استاد جی کو میں نے کہا فلاں جگہ میں تلاوت کی. شیخ صاحب نے شاباش دی. تو پھر کتنے پیسے ملے؟ میں نے کہا استاد جی 100 روپے ملے. کہتے کوئی ایک وقت آئے گا کہ یہ کہیں 100 ہو جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آخری جو لاسٹ اس سے سیکنڈ لاسٹ پہ جب ہم گئے تھے شیخ صاحب کے پاس, شیخ صاحب نے کوئی بسکٹ, کوئی خطائیاں, کوئی کھانا, کوئی اچار, کوئی طرح کی گوشت, بڑی مہمان نوازی تو آپ کے سامنے رکھا تھا. تو میں نے کہا جی, کہنے کہ جی کھاؤ. میں نے کہا استاد جی نے نہیں کچھ ہوں کھا لو. وہ پھر وقاص کو بلایا ویس کو کہ نہیں قاری سعید اللہ نخر اللہ کاری ہے, محفل کاری ہے. بڑی محبت تھی جی, اس کے لیے کچھ اور لے کے آؤ. بڑی محبت تھی. وہ لے کے اللہ حضرت کی قبر منور فرمائے, جہود قبول فرمائے. میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو جو لوگ سن رہے ہیں, میری گزارش یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا کہ وہ اللہ صلی الانسان الا ما سعى, اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ تلک الایام نداولها بین الناس, وقت ایک جیسا نہیں رہتا. تو ایک جو شخص زندگی میں قرآن کو سینے سے لگائے, اپنے اللہ سے تعلق اس کے اچھے ہوں, اللہ رب العالمین وقت کی ساتھ ساتھ اللہ اس سے وہ مقام عطا کرے گا جو اس کو ہونا چاہیے. صحیح. بلندیاں اسے بالآخر نصیب ہو جائیں گی. میں آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہا, جو گفتگو آپ کرتے ہیں, جو آپ کی شخصیت ہیں, جو آپ کا ایک مقام اور معیار ہے دنیا کے اندر, الحمدللہ پاکستان میں, اگر آپ کا اس لیول پہ ہو کہ آپ کی بال سفید ہوں, آپ کی داڑھی سفید ہوں, اور آپ اس لیول کو پہنچیں, آپ کی آپ عمر کے بزرگی کو, تو لوگ یقین کریں, لوگ شاید کہ بڑے دور دور سے آ کے بیٹھ کے نا وہ آپ کو سنیں. وہ وقت گزرنے کے ساتھ ہو. کہتے ہیں علم جتنی مرضی جلدی آ جائے, تجربہ عمر کے ساتھ آتا ہے. ہاں, وہ پختگی اور وہ
ایسے جو ہی صباحت اور ثقافت لیکن ہے۔ اللہ رب العالمین اچھا وہ قرآن قاری پڑھنے صاحب کی جو نوجوانی والا لہجہ اس میں تو 2-4 آیات ہمیں ضرور سنائیں۔ میں سناتا ہوں آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ بالکل۔ اِنَّا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر۔ فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر اللہ اللہ اللہ۔ إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ معزز ناظرین، قاری سعید اللہ صاحب کے ساتھ ہماری یہ نشست جاری ہے، اور حضرت امام القراء سید القراء الشیخ المقاری ادریس الاسم رحمۃ اللہ علیہ کے اجل تلامذہ، ان سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے روشن گوشے آپ تلک انشاءاللہ تعالی اسی پلیٹ فارم سے پہنچتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور منسلک رہیے۔ اپنے مشاہیر سے رابطے میں رہنا اور ان سے شناسائی رکھنا یہ زندہ قوموں کی علامت ہے۔ زندہ قومیں اپنی تاریخ سے منسلک رہتی ہیں اور انہیں اپنے رجال کار کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید، علوم القراءات اور اس میدان کے جو تابناک اور درخشاں ستارے ہیں، ان کا تعارف دیمیں درمیں قدمیں سخنے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا، اور یہ نشستیں اسی طرح جاری رہیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔